اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی ریمائنڈر ہے, ڈو ناٹ ایزیوم دیٹ یو آلریڈی نو واٹ دس آیت مینس. تو جو لوگ بھی دیکھ رہے یار, جو لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں, آپ پہلے سے ایزیوم نہیں کر لے کہ بھائی آپ کو یہ آیت میں کیا ہے پتہ ہے. اوکے, وی میک ایکسٹینسو یوز آف, ہم لوگ زیادہ کر کے نیسٹڈ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. نیسٹڈ انٹرپریٹیشن مینس قرآن شریف سے ہی اس کے معنی نکالتے ہیں, قرآن شریف سے ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کر کے. ہم قرآن کے باہر نہیں جاتے. اور ابراہیمک لوکیشن, لسان ابراہیم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لوکیشن ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے, پھر وہ جنریشن ٹو جنریشن ابراہیم علیہ السلام کے فیملی میں پاس ہوتے گئے. تو موسٹ آف دا قرآن ابراہیمک لوکیشن کو یوز کرتے ہیں. تو قرآن سمجھنے کے لیے آپ کو ابراہیمک کے لسان الابراہیم آپ کو معلوم ہونا چاہیے, جس کو اللہ پاک لسان کہتا ہے قرآن شریف میں. لسان مطلب زبان نہیں, لسان مطلب لوکیشن. اور تفصیل مطلب ڈائیوریکیشن, ہم تفصیل بھی کرتے اس کی. اور آرگینک قرآنک میتھڈولوجی, تو ہم قرآن شریف کو اللہ تعالیٰ کی آیت کو سمجھنے کے لیے ہم جو طریقہ یوز کرتے ہیں جو قرآن شریف میں دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو پرنسپل لے ڈاؤن کیے ہیں سمجھنے کے لیے, تو میں اس چیز کو فالو کرتا ہوں اور اسی سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر آپ اس سے فیملیئر نہیں ہیں, یہ جو میں نے آپ بتایا, تو پھر یہ سیگمنٹ آپ کے کام کا نہیں ہے. اسپیشلی جو ہجر ہے, جو اپنی جو ٹریڈیشنلسٹ ہے, جو ان کو میں ہجر کہتا ہوں, رقیب میں ان کو ہجر کہتا ہوں. ہجر کوارنٹائن ہوئے ہو, بیسٹ ورڈ جیسے سورۃ البقرہ میں ہے نا. ہاں, ہجر آپ کمپلیٹ کر دیجیے پھر بتائیے. اب دیکھیے سورہ یاسین کی آیا 20 سے 28 تک, یہ سمجھنا, آپ اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور میں ابھی آپ کو سرپرائز دینے والا ہوں. اٹ ول بی سرپرائز فار یو. تو میں آپ کو ہنٹ دے دوں گا, بعد میں آپ خود ہی سمجھ جاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء من اقصى المدینہ رجال یسعى وقال یا قوم اتباع مرسلین. اوکے, یہ پورا پیراگراف ہے, اس کو میں پڑھ لیتا ہوں, اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ دیکھیں گے, ٹریڈیشنل بھی دیکھیں گے. اتباع من لا یسلم, اتباع من لا یسلکم اجرهم وهم معتدون وما لی لا اعبدوا الذین فطرنی والیہ ترجعون اتخذوا من دون الہۃ ان یرید الرحمن بضر لا تغنی عنہ شفاعتهم وانتم سمیعون ولا ینقذون. ابھی دیکھو رقیب, یہ دیکھا 23 کی آیت جو اسٹارٹ ہو رہی ہے, وہاں تک جو لکھا ہے, دیکھا آپ نے؟ دیکھو اسپیلنگ ڈفرنٹ لکھی نا. نارملی تو اللہ پاک کا اتخذو لکھتے ہیں, اب یہاں اتخذو کیوں لکھا ہے؟ ہاں وہ بات ہے, اتخذو کیوں لکھا بتائیے. دیکھنا پڑے گا, میں نے دیکھا نہیں ہے پوری آیت, میرے کو ایک بار پڑھنا پڑے گا نا. تو سوچیں کون سے نہیں اسپیلنگ دکھ رہی ہے نا آپ کو, پڑھنے کیا اتخذو کیوں لکھا ہے, اس طرح سے اسپیلنگ کیوں لکھی ہوئی ہے؟ اتخذو مینس دس از ریڈ فلیگ. ہاں, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دس از ریڈ فلیگ, کچھ ڈفرینٹ. ہاں نہیں ڈفرینٹ. ریڈ فلیگ مطلب یہ جو پیراگراف پڑھ رہا ہے, اس میں بہت ڈیپتھ ہے, آپ کو اس کو سمجھنا, محنت کرنی ہے. ڈونٹ پاس اٹ ویری ایزیلی, سمجھ گئے؟ یہ مارکنگ ہے. اتخذوا من دون الہۃ ان یرید الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم سیئا ولا ینقذون انی ذا لفی ضلال مبین وانی آمنت بربکم فاسمعوا
قیل ادخل جنتو یا ادخل جنتو قال یا لیتا قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا اعلی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین وَإِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ، یہ تو دوسری آیت 28 تک کی. اوکے، اب اس کا ترجمہ دیکھو، یہ ٹریڈیشنل ترجمہ ہے. And there come from after farthest end of the city man running, he said, "O my people, follow messenger, follow those who do not ask of you any payment." اچھا یہاں پیمنٹ بھی دلوا رہا ہے رقیب. پیمنٹ بھی ہے. انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ. پیمنٹ دل رہا رقیب. اوکے نا، تو یہ پیمنٹ دل رہا ہے. گائیڈڈ اینڈ وائی شوڈ ناٹ. وہ ایک باہر سے، ایک سٹی کے باہر سے ایک بھاگتے ہوئے ایک بندہ آیا، اس نے کہا اے میرے لوگ، فولو دا میسنجر، میسنجر ان کو فالو کرو. فالو دوز ہو ڈو ناٹ آسک آف یو اینی پیمنٹ، وہ کوئی اجر نہیں مانگ رہا ہے، اور وہ رائٹلی صحیح راستے پر ہے، صحیح ہدایت پہ ہے. اور 21 میں آگے کہا گیا اینڈ وائی آئی شوڈ ناٹ ورشپ، میں کیوں اس کی عبادت نہیں کروں. اس نے مجھے خلق کیا ہے اور اس کی طرف مجھے لوٹنا ہے. کیا میں اس کے علاوہ کسی کی عبادت کسی اور ڈیٹی کی عبادت کر سکتا ہوں جو جو رحمان الرحیم ہے اور جو ارادہ رکھتا ہے میرے لیے آسام یونیورسٹی. اوکے نا. اینڈ دیر انٹرسیکشن، اور کسی اور کو میں اس کے علاوہ کوئی جس کو میں اللہ کے علاوہ رب بناؤں گا یا کوئی، کیا وہ جو بتا سکتا ہے، کوئی بچا سکتا ہے کوئی مصیبت سے؟ نہیں بچا سکتا. ناٹ دے کین سیو می. انڈیڈ، بے شک، آئی وڈنٹ بی مینیفیسٹ، میں بہت بڑی غلطی کروں گا، اور بے شک آئی بلیو، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں. تو میری بات سنو، سو لسن ٹو می. اب یہاں پہ سین چینج ہو رہا ہے 25 ماہ کے. اوکے نا. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بتا رہے جو بندہ آیا تھا اکثر مدینہ سے. اوکے نا. ابھی ہم دیکھیں گے آگے اکثر مدینہ کیا. یہ تو ٹریڈیشنل ترجمہ ہے نا، تو یہ تو انہوں نے ایسے ہی وینیلا فلیور کر دیا ہے. اب 25 آیت سے، سوری 26 آیت سے سین چینج ہو رہا ہے. اب اٹ واز سیڈ انٹر پیراڈائز. اب وہ بندے کو کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا. تو ہی سیڈ آئی وش مائی پیپل کوڈ نو. جس بندے کو کہا گیا نا کہ داخل ہو جا جنت میں، وہ کہتا ہے، بندہ کہتا ہے، کون سا بندہ یہ جو اکثر مدینہ سے آیا تھا، اور لوگوں کو کہتا ہے کہ تم یہ میسنجر کی مانو. اوپر والے آیت میں کہا نا کہ اللہ پاک کے 2 تھے، پھر میں نے اس کو تیسرے سے میں نے ان کی مدد کی، مضبوط کیے. تو وہ بندہ تیسرا بندہ. اوکے نا. اب ہم کو یہاں یہ سمجھنا تیسرا بندہ کون ہے جو اکثر مدینہ سے آیا. تو اس کو اللہ پاک نے کہا جنت میں داخل ہو جا، اور اس نے کہا آئی وش مائی پیپل کوڈ نو، میں لوگ جانتے کہ مجھے اللہ پاک نے جنت میں داخل کرے. دیکھو جنت میں داخل کرے اس کے معنی بھی سمجھنے. وہ جنت نہیں جو لوگ سمجھ رہے یا ٹریڈیشنل سمجھ رہے کہ ابھی دیکھو نا یار جنت لکھ دیتے ہیں. اوکے نا. پر جنت کیا ہے وہ نہیں بتاتے. ہاں. How my Lord has forgiven me. میرے لارڈ نے اب یہاں forgiven کر دیا، forgiven me and place be among Lord. اب غفر آگا forgiven کر دیتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، اب سب کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. جو توبہ کرتا ہے، جو غلط کام سے توبہ کر کے پھر نہیں کرتا، اللہ سب کو معاف کرتا ہے. تو اس میں ایک امپورٹنٹ بات کیا ہے، ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں، یعنی بات سمجھ میں نہیں آتی نا. forgive me and place me among the honor. پلیس می امنگ the honor. اب اس کو فرگیو کر دیا، اور جو اللہ تعالیٰ جس کو آنر کر رہا ہے ان کو بنا دیا. یہ ٹریڈیشنل ترجمے کے طرف. اینڈ وی ڈیڈ ناٹ سینڈ ڈاؤن اپون ہز پیپل. اور اس کے بعد اب یہاں پہ یہاں سے اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہو رہا ہے. اوکے. یہ اوپر والے کی ان کی اسٹوری ہو گئی، بندے کے اللہ نے بتا دیا. اب یہاں سے یہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہو رہا ہے کہ اب اس کے بعد ہم نے نہیں بھیجے، وہ لوگوں کے اوپر نہیں بھیجا کوئی جون یا سولجر کر دیا ہیون سے، سما سے مطلب وہ سما کو ہیون کر دیا. نو وڈ وی ہیو ڈن سو. اب رقیب بتائیے اس میں سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا یہ آیت سے؟ یہ جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس میں سمجھنے لائق کچھ ہے ہی نہیں. مناف صاحب تو کیا سمجھ میں آئے گا یہ بتاؤ آپ. یہ جو ٹریڈیشنل ترجمہ ہے یہ اس میں سمجھنے لائق کچھ ہے ہی کہاں جو سمجھا جائے گا کچھ. یار ڈاکٹر صاحب اتنا امپورٹنٹ میسج ہے. ہاں ابھی آپ کو میں سرپرائز دیتا ہوں، اتنا امپورٹنٹ میسج ہے. لیکن یہ جو جی ہمارے پاس جی آتے ہیں نا گپڑوں باز، یہ ٹریڈیشنلسٹ ہے نا، جی ہاں جو کلچر والے ہیں، جنہوں نے اللہ علاوہ سب کو رب بنا کے رکھے، تو یہ انہوں نے لکھا ہے نا. تو میں ان کو پوچھ رہا ہوں یہ کیا لکھا ہے، بتاؤ ذرا، سمجھاؤ یہ کیا ہے، سمجھاؤ. ہاں. یعنی اللہ کی آیتوں کے ایسا انہوں نے مذاق اڑایا ہے، مذاق اڑاتے ہیں نے. پھر اللہ کی جو بات کرتا ہے اس کا ہی مذاق اڑاتے ہیں، جو اللہ کی آیت صحیح بتاتا ہے اس کا ہی مذاق اڑاتے ہیں. مناب بھائی فی الحال تو آپ مذاق اڑا رہے ہیں نا. اگر آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی تو اس میں ہاں 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 جاہلوں کی طرح ہنسنے والی کیا بات ہے انڈین بھائی. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مسلم بھائی رک جاؤ. نہیں میں ایکسپلین کرتا ہوں، لیکن مذاق تو ابھی آپ اڑا رہے ہو نا. ہاں 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 کر کے یہ جہارت مند تو نہ کرو نا. اگر آپ سمجھ نہیں لگ رہی تو آپ سمجھ لو نا اس کو. ارے یار مسلم بھائی یار ادھر جھگڑا کرنے مت آئے گا، ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا. میں تو ڈسکشن کریں نا، آپ ڈسکشن کریں، میں بھی ڈسکشن کے لیے آیا ہوں نا. میں نہیں آپ بتائیں کیا چیز نہیں سمجھ لگ رہی، بتائیں کیا چیز نہیں سمجھ لگ رہی، بتائیں. آپ کو جھگڑنے آتا ہے یہ سکھایا گیا، یہ پڑھا ہے آپ نے. آپ پوچھیں نا کیا نہیں سمجھ آ رہی. آپ منابع آپ بتائیں تو صحیح نا کیا نہیں سمجھ آ رہی، اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. لیکن آپ خود کہہ رہے ہو کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، اور مذاق آپ اڑا رہے ہو الٹا. سمجھاؤ ہاں بتائیں کیا، ہاں بتائیں کیا نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو بھائی. ترجمہ سمجھاؤ. ہاں تو کیا نہیں سمجھ آ رہی بتائیں تو صحیح نا، کس پوائنٹ پہ سمجھ نہیں آ رہی بتائیں. بھائی یہ ترجمہ سامنے ہے 20 سے لے کے 28 آیا، سمجھاؤ سورہ یاسین کی. ہاں تو یہ سورہ یاسین کا ایک واقعہ ہے. ایک یہ جو قصہ ایک اینٹیوک پتہ نہیں کون سا سٹی تھا، اس میں ایک قصہ ہے حضرت عیسیٰ آئی تھنک عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے راؤنڈ اباؤٹ. یہ قصہ ہے جس میں دو بیٹے تھے اور تیسرا آیا. اس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو. یہ کس جہالت میں، مطلب میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ یہ کیا تم لوگ اللہ کی عبادت کرو جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. مطلب جو بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں مفہوم بتا رہا ہوں نا کہ انہوں نے. تو تیسرا بندہ جو تفاسیر میں آتا ہے نا، اس کا اگر آپ کہتے ہو تو میں تفسیر کھول دیتا ہوں. لیکن جو میں نے پڑھا ہوا ہے اس میں ایک تیسرا بندہ تھا، ایک بندہ تھا، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. کیونکہ یہ جو اس شہر کے تھے وہ آئی تھنک مشرک تھے یا کسی اور اس پہ تھے، لیکن ان کے توحید پہ نہیں تھے. تو اس بندے نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. تو وہ مسلم بھائی ایک منٹ رک جائیے. کہانی کیوں سنا رہے ہو، کہانی کیوں سنا رہے ہو؟ ارے بھائی آپ کی یار آپ جو بول رہے اس پہ میں کوشچن رکھ رہا ہوں نا کہ یہ بندہ کہاں سے آیا تھا، یہ بندہ کون تھا؟ جی میں آپ کو اس کا نام بتایا تو مجھے ایک منٹ تفسیر کھول لیں دیں. مجھے ابھی موٹا موٹا یاد ہے، میں آپ کو تفسیر کھول کے پورا واقعہ بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے کھولے اوکے ایک منٹ. ارے آیت ہے نا اوپر سامنے لکھی ہوئی. مناب بھائی یہ لوگ کہانی کے بنا جی نہیں سکتے، بنا کہانی کے جی نہیں سکتے. سامنے آیت کھلی ہوئی ہے، تفسیر. مطلب یہ آیت اس وقت کے لیے آیا تھا، اس وقت کے لیے نہیں، اس وقت کے لیے. ارے مسٹر 8 بولیے بھائی، مسٹر 8 یہ 8 فگر ہے کہ 8 ہے؟ کرشنا جی بولے، کرشنا جی. بھائی 80 کون سا فگر ہوتا ہے مناب بھائی؟
کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بھائی آپ نے لکھا نا 8 یا 8 فگر لکھا ہے کہ آپ نے 8 لکھا ہے؟ 8 کی اسپیلنگ EIGHT ہوتی ہے میرے بھائی. ارے بھائی یار یہاں پہ سب کچھ بھی نام لکھ کے آتے ہیں نا یار. میں پوچھ رہا ہوں ناراض کیوں ہو رہے یار؟ ہاں تو میں وہی کہہ رہا ہوں. ویسے ایک بات ہے، میں آپ سے امپریس ہو گیا، آپ کی عربی بہت اچھی ہے. کہاں سے سیکھی؟ بس خود نہیں پڑھ کے سیکھی. خود بھی ایک بار دوبارہ سے پڑھ میری کے سنائیں میری گے؟ مجھے میری مجھے میری اچھی میری لگی. زبانی عربی. I was literally stunned. میری زبانی عربی ہے. میں تو یہاں عرب میں پیدا ہوا ہوں تو میری زبانی عربی ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ بس سنتے جاؤ. ایک بار دوبارہ سے سنائیں گے؟ میں تجویز سے نہیں پڑھتا. میں نے وہ نہیں سیکھا تجویز سے پڑھنا. نہیں جو صحیح پڑھ کے ترجمہ میں پڑھتے نہیں بات کر رہا. آپ جب پڑھ رہے تھے نا تو بڑا نہیں پڑھنے کی بات. ارے بات تو سنیں بڑا بھائی، میری بات تو بڑا سنیں الگ بھائی، ہی. میری بات تو سنیں. نہیں میرے بات بھائی. تو سنیں بھائی، میری بات جی سنیں میں میری. کب سے سن رہا میں نے تھا. بڑے کہا سیم کے. ارے میں بڑے ارے سیم سنیں کے ساتھ بھائی، میری بیٹھا تھا. بات سنیں بھائی، میری بات میں سنیں، میری بات ارے سنیں. کیا ہو گیا بات بھائی؟ میں سنیں. تو آپ کی تعریف کر رہا ہوں. ہاں سننے دو. نہیں بس الحمدللہ. آپ ارے مجھے شکریہ پوری تعریف اللہ کی. ارے بھائی سنے میری دو. بات پوری کرنے دیں. ارے سنیں میری بات. مجھے سنے تو. جب آپ پڑھ رہے تھے نا مجھے ایک الگ سا انوبھو ہو رہا تھا. میں اس انوبھو کو واپس سے جینا چاہتا ہوں. ایک بار تھوڑا سا واپس سے آپ پڑھ کے سنائیں جو ابھی آپ پڑھ رہے تھے اوپر. ہاں ریکارڈنگ سن ابھی لیجیے گا، ابھی ابھی ریکارڈنگ سن ابھی رک لیجیے گا. جائیے. ریکارڈنگ نہیں، ایک بار پڑھ کے تو سنائیے. ابھی پڑھوں گا جب سن لینا. ابھی رک جائیے، ہم ابھی دوسری بات کر رہے ہیں. مناف بھائی بھائی پلیز ونس مور. وہ پڑھتے نے. ارے سنے بھائی، میرے بھائی بات سننا. آپ نے بول لیا نا. دیکھیں میں نے تجویز سے نہیں سیکھا پڑھنا. میں ارے نارملی پڑھتا ہوں. میں میرے ارے بھائی بات سنیں یار، میں انٹرپٹ نہیں ترجمے سے کرے بات بھائی، ہی نہیں انٹرپٹ کر نہیں رہا کرے. ہوں. انٹرپٹ کیوں میں کر رہے آپ؟ ترجمے سے بات ہی نہیں بات کر کر رہا رہا ہوں. ہوں میں. ارے تجویز ارے بول رہے بھائی ہیں وہ، دیکھیے بھائی، تجویز. ترجمہ نہیں بول رہے، ارے تجویز بولے. بول رہے ہیں، تجویز. ڈسپلن میں رہیے بھائی. اچھا ٹھیک ہے. بولے. میں آپ کو بات کر رہا ہوں تو آپ بیچ میں بول رہے ہو یار. بات نہیں سننی میری؟ کیا آپ کی بات سنیں گے؟ ناراض نہیں ہوتے مناف بھائی. ناراض نہیں ہاں ہوتے. تو وہی بول رہا ہوں بولنے آپ. بھائی. بولنے. میں کہہ رہا ہوں میں نے تجویز سے پڑھنا نہیں سیکھا. میں نے سمجھنے پہ محنت کی ہے. میں نے پڑھنا نہیں سیکھا. اوکے نا؟ تو اچھا وہ تجویز سے پڑھتے وہ ڈفرینٹ چیز ہے تجویز سے. وہ. ہاں تو اس سے پڑھتے تلاوت جو کرتے وہ ڈفرینٹ چیز ہے. ارے میں تجوید کی بات ہی نہیں کر رہا. آپ ابھی تجوید کو ہٹا دیں. آپ جیسے پڑھ رہے تھے نا وہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. دوبارہ پڑھ کے بتائیں ونس مور کیا پڑھوں بولو؟ جو ابھی آپ پڑھ رہے تھے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نہیں واللہ ابھی یہ جو اللہ آپ لا الہ ابھی الا جو آپ الحی نیچے کر القیوم نزل ابھی جو آپ علیکم نیچے کر کے الکتاب پڑھ رہے تھے. بالحق. ارے یار سنو نے پڑھا ہوں نے. ارے نزل وہ علیکم والی. الکتاب. ارے یار تو پھر چپ بیٹھو. ہاں نہیں سنا چپ بیٹھو. ارے وہ والا پڑھے نا جو ابھی پڑھ رہے تھے. ہاں ابھی پڑھوں گا. بات آگے چلی جائے. مومن اور مسلم بھائی نکالا کہ نہیں آپ نے تفسیر کتنی دیر کرتے ہو یار تب سے نکالنے میں؟ ارے بھائی میں تو کب کا نکالا ہوا ہے. یہ بندہ بات کر رہا تھا. میں تو چلے کب کی نکالو. نکال لی ہے. چلو. اچھا ہاں جو میں نے نکالی ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ تھا. یہ اس کا نام تھا حبیب النجار. ٹھیک ہے. دا بلیور فرام دا فیملی آف یاسین. جس نے یہ کہا تھا کہ اے میری قوم یہ میسنجرز کی بات سنو جو سیدھے رستے پہ ہیں اور تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے. جس کو انہوں نے شہید کیا تھا یعنی کہ جس کو انہوں نے قتل کر دیا تھا. تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو تیسرا چوتھا بندہ آیا تھا نا دور علاقے کے شہر کے دوسرے کنارے سے. اس کا جو میں نے نام سنا ہے وہ حبیب النجار ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اینٹی آک ایک سٹی تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. اس میں 3 رسول آئے تھے. انہوں نے آ کر توحید کا پیغام بتایا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان کو جھٹلایا. پہلے 2 آئے تھے پھر تیسرے سے تقویت ملی. پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو یہ پھر حبیب النجار ایک منٹ مسلم بھائی دو آئے تھے. یہ تیسرا جو باہر سے آیا تھا یہ تیسرا باہر سے آیا تھا. کوئی چوتھا نہیں تھا. نہیں دیکھو نا 2 رسول بھیجے تھے نا تو تیسرا آیا تھا. تو یہ چوتھا بندہ نہیں ہے. چوتھا بندہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھو اچھا یہ دیکھیں نا یہ دیکھیں لکھا ہوا دیر کیم دا فادر. اچھا اس سے پہلے یہ نہیں ہے کہ آیت سے بتاؤ نا کہاں ہے بتاؤ. میں بتاتا ہوں. یہ جو آپ پچھلے والی ذرا آیتیں نکالیے گا ذرا. یہ اسے جو 2-3 آیتیں پچھلے ہیں اس میں نہیں ہے کہ 2 رسول بھیجے پھر تیسرے سے تقویت دی. وہی تیسرے کی بات ہو رہی ہے. تیسرا ہے. چوتھا بندہ کہاں ہے وہاں پر؟ نہیں سنیں 3 نے تو توحید کا پیغام دے رہے تھے نا. وہ تو رسول بن کر مطلب ایز اے میسنجر بن کر آئے تھے نا. جو اس کے بعد جو بندہ آیا کہ شہر کے پرلے کنارے سے آیا. ایک منٹ بات سن.
या देखो आप जीत करते हो ना, यही प्रॉब्लम है ना आप लोगों के अंदर। मैं आपको आयत खोल के बता दे रहा हूँ ना, आप जीत क्यों करते हो? वो अदरब लहुम मसलन असहाबल कुरियते, ओके, इज़ा जाअहुम मुरसलिन ये अरसलना आप अलैहिम अरसलना अलैहिम इत्नीन। कितने लिखा है? एक मिनट रुको, मुझे पढ़ने दो। इत्नीन कितने लिखा है? इतने लिखा ने? 2 लिखा है कि नहीं है मुस्लिम भाई? बिल्कुल लिखा हुआ है सर, बिल्कुल लिखा हुआ है, यही तो बिल्कुल लिखा हुआ है। ओके ओके। फकज़्ज़बूहा का मतलब क्या होता है? उन दोनों को झुटलाया। फकज़्ज़बूहुमा, हाँ, दोनों को झुटलाया नहीं होता, गलत तर्जुमा कर रहे हो। तफसीर में क्या लिखा है? तो फिर चलो, अभी आप तफसीर नहीं मांगते, अभी आप कहते तफसीर नहीं मानता, अब मानने की तर्जुमे तो बात है ना। नहीं है ना भाई, देखो मानने की बात नहीं है यार। हम अल्लाह के सिवा इंसानों को नहीं मानते ना। हमारा रब अल्लाह है, इंसान हमारा रब नहीं है। तो जो मेरे यहाँ आयत में अल्लाह ताला ने क्या लिखा है? फकज़्ज़बूहा, ये झुटलाया लिखा है। फकज़्ज़बूहुमा लिखा हुआ है, हुआ नहीं है, फकज़्ज़बूहुमा। फकज़्ज़बूहुमा क्या लिखा है बताओ? फकज़्ज़ब फा तो हो गया कि और कज़्ज़बू झुटलाया, हुमा उन दोनों को, फकज़्ज़बूहुमा तो बस उन दोनों ने उन दोनों को झुटलाया, ये इसका मतलब बनता है। ये मतलब बनता है। देखो ना, यही तो प्रॉब्लम है ना। ये तो और कज़्ज़बू क्या नहीं लिखा, ये खाली कज़्ज़बू नहीं लिखा, कज़्ज़बू लिखा है। और अच्छा नहीं लिखा। अच्छा फा मतलब होता है बाद में, फिर होता है। तो ठीक है ठीक हाँ, ये कज़्ज़बू नहीं लिखा, कज़्ज़बू लिखा है। तो उन्होंने झुटलाया। एक मिनट, अब आपने बोल दिया ना, आप सुन लो ना मेरी बात। उन्होंने झुटलाया और जो झुटला के उनके झूठ को जस्टिफाई कर रहे थे, ये मायने होते इसके। नहीं, यानी कि वो जो मैसेंजर्स थे वो झूठ बोल रहे थे, इसका ये कह रहे हैं आप? हाँ, लोगों की बात हो रही है ना। वो उनको नहीं, दो यानी कि मुस्लिम को। वो जो मैसेंजर, अरे नहीं भाई सुनो एक मिनट, क्या बोलने तुमने? अरसलना अलैहिमा इत्नीन, ओके। वो बस्ती के तरफ दो मुरसलीन भेजे, ओके। ठीक है। और फिर और नहीं है यहाँ पर, आपने और लगा दिया यहाँ पे, फिर है। फिर बस्ती के लोगों ने उन दोनों को झुटलाया। कैसे झुटलाया? सिर्फ झुटलाया नहीं है, कैसे झुटलाया? झुटलाया भी, और जो झूठ बोल रहे थे अपने झूठ को जस्टिफाई कर रहे थे, ओके ना। जैसा अभी आप जस्टिफाई कर रहे हो ना, तफसीर में से निकाल के देखो, यहाँ ये आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो, गलत लिखे हो को। अच्छा मुनाफी सुने, सुने एक बात क्लियर करते हैं। जो रसूल आए थे, जो रसलना, वो सच लेकर आए थे ना? अरे भाई, रसूल आएंगे तो अल्लाह का पैगाम भी दे रहे होंगे ना भाई। वो आप उधर कहाँ जा रहे हैं? अभी अल्फाज पे लही है नहीं यहाँ पर। उसी पे आ रहा हूँ मुनाफी। थोड़ा आप भी तो थोड़ा शांत रहे ना, आराम से बात करते हैं ना दोनों। आप इधर उधर बात करते हैं, लोग कंफ्यूज जाएंगे ना सुनने वाले। अरे इधर उधर नहीं कर रहा भाई, उस लिंक कर रहा हूँ ना मुनाफी, बोले तो दिया करे ना। वो दोनों सच लेकर आए, तो उस गांव वाले ने या उस इलाके वालों ने उन दोनों को उनके मैसेज को यानी कि डिनाई कर दिया और अपनी ही बात पर अड़े रहे। ये इसका मतलब है ना। तो यही तो मैंने कहा है, मतलब आप कान को इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, एक ही बात है ना। यही तो नहीं यार मुस्लिम भाई, ऐसा नहीं होता। देखो आप, सही बात है, आप लिटरली ऐसी बात मानोगे तो सही है, लेकिन सही बात क्या है हमको बताना चाहिए। अल्फाज सामने लिखा है ना, उसको बताना चाहिए वो अल्फाज क्या लिखा हुआ है, ओके ना। क्या लिखा? हाँ सही बात है। वो जो लोगों ने झूठ बोला तो सबको पता है, लोगों ने झूठ बोला, लेकिन वो क्या कर रहे थे, उनकी हड़र्मी क्या थी, मैं वो बता रहा हूँ ना। तो अल्फाज लिखा हुआ है ना वहाँ, तो हमको बताना पड़ेगा, लोगों तो समझ में आना चाहिए। सही बात, बोलिए आगे बोलिए। अच्छा, उसके बाद 2 ये हो गए, ठीक है, 2 ये हो गए, 2 रसूल, ठीक है। उसके बाद तीसरा आया तो 3 हो गए ना। फिर जब इन तीनों को जुटलाया तो फिर एक और बंदा तो शहर के दूसरे किनारे से आया, तो कितने हो गए? 4 नहीं हो गए? आप उसको से 3 लगाई हुई थी। एक मिनट कालू कहाँ है? हाँ कहाँ है बताओ ना नीचे। फअज़ज़ना, फिर हमने वो जो तीसरा आया ने, अच्छा, वही बोल। मुनाफी एक बार बोलने तो देना मुनाफी, प्लीज थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा मुझे भी तो बोलने देना।
میں آیت کو سمجھتا ہوں، مجھے وہ کرنے دیں، اس کے بعد آپ اس کو کریکشن کر دیجیے گا یا جو بھی آپ کو لگتا ہے. فَعَزَّزْنَا، ایک میں اوپر تو کر لیں، فَعَزَّزْنَا بِثَالِث، تیسرے کے ساتھ تقویت دی. تو ان تینوں نے کہا فقالو، یعنی کہ انہوں نے کہا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، کہ بے شک ہم تمہاری طرف مرسلون یعنی کہ میسنجرز بھیجے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تو اس قوم نے جس کی طرف وہ بھیجے گئے تھے انہوں نے کہا کہ تم کچھ بھی نہیں مگر ہماری طرح کے بشر ہو، یعنی کہ انسان ہو، اور رحمان نے تم پر کچھ چیز نازل نہیں کی، تم جھوٹ بول. اچھا ایک منٹ مسلم بھائی میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں، ایک منٹ مجھے دیکھ لیں. تو قالوا ربنا يعلم علیکم مرسلون وما علینا الا بلاغ المبین قالوا ان تطرینا بكم لتنتهون ونظلمكم وليمسكون من عذاب علیم قالوا طائركم معكم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء اقصى المدینہ رجال یسعى قال یا قوم اتبعوا مرسل. صحیح بات ہے آپ کی، صحیح بات ہے، میری غلطی ہوئی، صحیح بات ہے. او گڈ یار مناف بھائی، گڈ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ مناف بھائی. آپ نے پہلی دفعہ میری دیکھیں آڈینس، آج آپ مانتے ہو کہ تھوڑا بہت مجھے بھی علم ہے کہ نہیں؟ بالکل بالکل میری غلطی، میں نے آگے پڑھا نہیں تھا، اس کو دیکھا نہیں تھا، میرے کو 20 تاریخ سے کرا تھا نا. نہیں ہے، چلو آگے بڑھے پھر وہ سمجھائیے. ہاں چلو ہاں پھر میں سمجھائیے نا سمجھاتا 20 سے. ہوں، ہاں 20 سے میں سمجھاتا ہوں، سمجھائیے. میں سمجھاتا ہوں. باقی میں چھوٹا سا بات رکھنے دیں. دیکھیں ایک تھوڑی سی آج آپ نے بات میری مانی بھائی، میں ابھی بھی آپ کو حلفاً کہتا ہوں، میں مانتی ہیں، ہم تو سیکھنے بیٹھے بھائی، ہم تو سیکھنے بیٹھے، ہماری غلطیوں ترنت ہی مانیں گے ہم، جیت ہارڈ آرامی نہیں کرتے بھائی. آگے بھی جو ہے میں کوشش یہ کرتا ہوں اللہ کو گواہ بنا کر کہ میں سچی اور حق بات کروں، تو پلیز میری مخالفت نہ کیا کریں، میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں. نہیں دیکھو یہ ایویڈنس ہے سامنے، یہ ایویڈنس میں نے دیکھا نا، یہ ایویڈنس ہے، ایویڈنس رکھو سامنے، دلیل رکھو تو مان لیں گے. کیا بات ہے، اللہ کی آیت ہے نا، ماننا ہی پڑے گی. انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ. اچھا تو جو میں اس میں یہ ہے کہ 3 میسنجر بھیجے تھے، انہوں نے جھٹلایا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک دوسرے اقصی المدینہ یعنی کہ شہر کے دوسرے کنارے سے یا پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، یا سعی کا لفظ ہے یعنی کہ کوشش کرتا ہوا یا دوڑتا ہوا آیا، ٹھیک ہے. تو اس نے آ کر ان میسنجرز کی تائید کی. انہوں نے کہا کہ ہاں یار یہ سچ بول رہے ہیں، یہ جو رسول ہیں سچ بول رہے ہیں، تو ان کو نہ جھٹلاؤ بھائی. تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس کی کیوں نہ عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. بے شک بالکل سچی بات ہے. تو وہ اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس قوم نے اس کو شہید کر دیا. تو پھر اس سے کہا گیا تھا کہ بہشت میں داخل ہو جا. یہ ہے میں جس کو میں سمجھتا ہوں. اب آپ بتائیں اس میں آپ کو کیا ایشو آ رہا ہے اس واقعے میں؟ جی مناب بھائی، نام جو بتایا، نام بتایا، نام اس کا آپ ایویڈنس رکھیں نا. آپ وہ مناب بھائی وہ آپ کی بات، کون سے بندے کا آپ نے نام بتایا؟ جی میں بتاتا ہوں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جی میں بتاتا ہوں، جو قرآن میں اس بندے کا نام بالکل نہیں آیا، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. تو جو اس بندے کا نام جو ہے وہ ہمیں تفاسیر سے ملتا ہے. تو اس نے کہا اس کا نام بتایا نا آپ نے تفسیر میں سے پڑھ کے. جی میں آواز آ رہی میری؟ ہیلو آپ نے کہا آواز بھائی، ہیلو آواز آ رہی ہے مناب بھائی؟ ہاں ابھی آ رہی ہے، دوبارہ بولیے. آ رہی میری آواز میں بول تو رہا تھا اس وقت سے. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن میں جو چوتھا، ہاں ہیلو، اچھا میں کہہ رہا ہوں جو قرآن میں جو چوتھا بندہ ہے نا، چوتھا بندہ، اس کا نام نہیں آیا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اس میں نام نہیں آیا، صرف ذکر آیا. یار کیا یار آواز ہی نہیں آ رہی یار. ہیلو نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں. تو تفسیر میں دیکھو، تفسیر میں پھر کیوں لکھا ہے؟ غفور بھائی کری نا. واہ وعلیکم السلام یوگی بھائی، نمسکار. کیسے یوگی بھائی؟ فرسٹ کلاس کنٹینیو کریں آپ لوگ، میں سن رہا تھا چپ چاپ. سن رہے تھے نا؟ بالکل. آپ لوگ کی آواز میں میرے خیال سے مومن بھائی کی آواز میں نا، مسلم بھائی کی آواز میں لیگ ہے تھوڑا سا. تو ان کی آواز مسلم بھائی کا نیٹ ورک، ہاں نیٹ ورک لیٹ آ رہی ہے آواز. چلے گا کیا وہ؟ ہیلو مناب بھائی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے مسلم بھائی، پر آپ کی آواز میں تھوڑا لیگ ہو رہا ہے 5-6 سیکنڈ کا. اچھا اوکے سوری. اچھا مناب بھائی دیکھو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو چوتھا بندہ ہے نا، اس کا نام بے شک قرآن میں نہیں آیا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ جو اس کا نام جو ہے نا،
وہ ہمیں تفاسیر یا روایت سے ملتا ہے، تو اس پہ ہم ڈسکشن نہیں کرتے کیونکہ آپ اس کو نہیں مانتے نا، آپ اس کو چھوڑ دو، آپ نام پہ نہیں ڈسکس ہی نہ دیکھیں کرو نا۔ دیکھیں نہیں بات سنیں نا، نہیں لکھنا چاہیے نا بھائی، جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو آپ نے اتنے الفاظ کیوں ڈالے؟ منابع میری بات سنیں، مجھے آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مجھے بھی آج تک اس کے نام نہیں پتا تھا، ابھی میں نے سرچ کیا تو آپ نام پہ جا ہی کیوں رہے ہو؟ آپ نام پہ نہ جاؤ نا، آپ صرف جو نہیں قرآن میں نہیں لکھا ہے اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ یار دیکھیں نا یار، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہاں پہ لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا نا، جس نے بھی لکھا ہے اس کو قرآن سے پورا پڑھ کے دیکھنا چاہیے اللہ پاک کون سے بندے کی بات کرے۔ جب اللہ پاک نے بندے کی بات کی تو قرآن سے میں سے ہی بات کرے گا اللہ پاک کنسرننگ دو بک۔ جی منابع، لیکن میری بات سنیں نا آپ، دیکھیں ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بیسکلی یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے اس میں یہاں پر ہم نادرا میں تھوڑی بیٹھے ہوئے کہ اس کی پوری ہم نے بایولوجی نکالنی ہے، آپ صرف واقعے وہ دیکھو نا کہ دیکھو ایک بندہ آیا، اس نے میسنجر کی یار تائید کی۔ ہم سمجھے مسلم بھائی، دیکھو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی میں وہی بتانے بیٹھا تھا کہ ہم سمجھے گے کیسے، ہم کو کس طرح سمجھنا ہے۔ اب بول دو ایک بندہ آیا پھر اپنی مرضی کے نام ڈال دو اندر، تو یہ تو لوگوں کو نہیں گمراہ آپ کرنا ہوا نا۔ آپ بھی نہ ڈالیں نا، میری بات سنیں، اب میں نے آج ہاں تک کسی بھی قرآن کی جو ترجمہ پڑھا ہے نا اس میں نام نہیں آیا۔ آپ نے قبول لیا کہ وہاں غلطی ہے، تفسیر میں غلطی ہو۔ میں نے یہ قبول کیا ہے، سنیں میں نے یہ قبول کیا ہے کہ جو قرآن میں ترجمے میں نام نہیں آیا، بالکل بالکل نہیں ہاں آیا، بالکل، ہاں ہمیں وہی بول رہا ہوں نا، وہی بول رہا ہوں، چلے ہاں چلے پھر آگے بڑھے، آگے پھر سمجھائیے۔ آگے چل، آگے یہ ہے کہ جب اس بندے نے اگر میں اپنے براؤزر میں نکال لوں یار، انگلش میں بہت چھوٹی لکھی ہے، میں اپنے ذرا کیا نکال لوں ایک منٹ، مطلب یہ جو آگے ترجمہ ہے میں اپنا نکال لوں، ایک منٹ دیجیے گا کیونکہ انگلش بہت چھوٹی لکھی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، وہ مجھے موبائل زوم کرنا پڑ رہا ہے، ایک ہاں نکالے منٹ۔ جی یوگی بھائی، کیا حال چال مناب بھائی؟ الحمدللہ آپ کی دعا ہے سرکار۔ کوئی نئے بھائی بیٹھے ہیں، کیا نام ان کا ہے کہ یہ ہمارے ایڈ بھائی، ارے ایڈ بھائی بتائیے آپ کا تعارف کرائیے۔ آپ ہو کون؟ میں نے پہچانا نہیں آپ کو، سوری۔ ایڈ صاحب، مونو رکھے ہیں کیا؟ ہاں منابی میں بولوں اب؟ ہاں بولیے۔ ہاں بولیے۔ اچھا، تو جب وہ چوتھا بندہ آیا، اگر وہ 3 میسنجرز نے آ کے توحید کا پیغام دیا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ چوتھا بندہ آیا تو اس نے میسنجرز کی تائید کی، اس کے بعد اس نے کہا کہ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، کہ ان کی اتباع کرو، ان کو فالو کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی کہ جو 3 رسول بھیجے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے کیا ہوا یا مجھے کیا مسئلہ یا میرے لیے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں، یعنی کہ اس کی کمانڈمنٹس کو فالو نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، کیا میں اس کو چھوڑ کر، یعنی کہ یہاں پر اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، کیونکہ اس کا رحمان نام یوز ہو نا، اللہ کا نام رحمان بھی ہے، کہ میں رحمان کو چھوڑ کر دوسرے معبود یا گاڈز اخذ کر لوں، کہ اگر رحمان مجھے تکلیف دینا، یعنی کہ تکلیف پہنچانا چاہے تو مجھے ان کی سفارش کوئی فائدہ نہ دے سکے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا ہی سکیں، تو پھر تو میں بہت بڑی گمراہی میں پڑ گیا، تو بے شک میں تو تمہارے رب کے ساتھ ایمان لایا ہوں، تو سن رکھو۔ تو پھر اس نے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ بالکل بات ٹھیک کی ہے اس نے کہ جب تمام اتھارٹی واحد اللہ کی ہے تو اس کو چھوڑ کر میں کیوں اپنی طرف سے اخذ کر لوں گبوڑ بازی لوگوں کو۔ کی ڈیٹیز کون ہے؟ دوسرے لوگوں کی بات مان، دوسرے لوگوں کو رب بناؤ، یہ بات ہو رہی ہے نا۔ بالکل، مطلب ہاں وہ بھلے انٹرسیکشن کی بات ہو رہی ہے، انٹرمیڈیٹ بات ہو رہی ہے، اللہ اور بندے کے بیچ میں تیسرا آدمی اس کی بات ہو رہی ہے، وہ یہ سمجھے۔ بالکل ٹھیک، ہاں بالکل ٹھیک، اوکے سر، بالکل ٹھیک۔ پھر آگے تو آگے اس نے یہ کہا کہ میں تمہارے رب کے ساتھ ایمان لایا ہوں، تو فسمعون، تو سن لو، یعنی کہ اس نے ایک طرح سے گواہ
تو پھر اس کے بعد یہ قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا، یعنی کہ جس نے یہ کہا اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کہ کاش میری قوم کو علم ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے عزت والوں میں ٹھہرا دیا، یا عزت والوں میں عزت والا بجعلنی من المکرمین، یعنی کہ عزت والوں میں سے مجھے کر دیا۔ تو کیا مطلب ایشو کیا آ رہا ہے اب آپ کو اس میں؟ چلے آگے پتہ بڑھے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قوم پر، مطلب میں ہم نے کہا اس لیے ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ نے اس قوم پر 27 بھی آج تو پڑھے، 27 آپ نے چھوڑ دی۔ ہاں بما نہیں میں نے پڑھی تھی، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، یہ میں نے پڑھی تو تھی، مطلب اس کا ترجمہ پڑھا تھا نا، کہ اس لیے کہ میرے رب نے میری مغفرت، جی غفر یعنی کہ مغفرت، غفر علی یعنی کہ میری مغفرت کر دی، ربی میرے رب نے میری مغفرت کر دی، وجعلنی من المکرمین اور مجھے بنا دیا یا مجھے ٹھہرا دیا من المکرمین عزت والوں میں سے، مکرم یعنی کہ جو عزت دار ہوتے ہیں، یعنی کہ عزت والوں میں سے مجھے بنا دیا، یہ اس کا مطلب ہے۔ ان کو جنت میں داخل کر دی نا، تو وہاں عزت والے کیسے؟ وہاں تو جنت میں جو داخل ہو سبھی عزت والے، اب اس کو کیسے سمجھا آپ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، انہوں نے جو سینٹنس یہاں بنایا ہے، ترجمے جو سینٹنس بنا ہے، اسے بات کلیئر نہیں ہو رہی نا۔ نہیں کیا کیسے، مطلب مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ مناب بھائی آپ اس ایگزامپل سنیے گا، آپ نے خود مانا کہ جنت میں جو جائے گا وہ ظاہری سی بات ہے عزت والا ہی ہوگا نا، یعنی کہ ظاہری سی بات ہے اس کو عزت ملے گی تو وہ ہوگا نا۔ تو اگر میں کہہ رہا ہوں نا، ہاں مکرمین کہنے سے اونر کر دیے، اوکے نا، مکرمین، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہاں جی آگے پھر آگے۔ اچھا مکرمین ہو گیا، اس کے بعد ہے کہ اللہ نے اس قوم پر اس کے بعد یعنی کہ اس کے بعد آسمان سے کوئی لشکر نہیں نازل کیا اور نہ ہی اللہ نے نازل کرنا تھا، ٹھیک ہے؟ نہیں وہاں تو ہم نے لکھا ہے نا، وہاں ہم نے لکھا ہے۔ اچھا چلو اس کا لفظ بلفظ کر لیتے نا۔ اب یہ کون اور کس کو کہہ رہی ہے؟ اچھا چلیں ایک منٹ، اس آیت کا مسئلہ آ رہا ہے نا، اس آیت کا انشاءاللہ لفظ و لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں، پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ لفظ و لفظ کیا ہے، اس کے بعد اس کی بنا لیتے ہیں کیا مطلب بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ وما کا مطلب ہو گیا کہ نہیں، انزلنا ہم نے نازل کیا، علی قومہ اس قوم پر، من بعدہ اس کے بعد، من جند کوئی لشکر، جند کہتے ہیں لشکر کو یا گروپ کو، من السمائی آسمان سے، وما کننا اور نہ ہی ہم منزلین نازل کرنے والے تھے یا نازل کرنا تھا۔ ہاں وہی کہہ رہا ہوں، تو اب یہ ترجمے سے آپ کو کیا بات سمجھ میں؟ ترجمے سے تو مجھے یہ بات سمجھ لگی کہ جب آسمان سے کون سا لشکر اللہ پاک نے کیا بھیجا، کیا دیکھیے میں بات ہوں، جس طرح اس قوم نے ظلم کیا، تو آپ جس طرح قوم لوط پر عذاب آیا تھا تو اس قوم پر پنشمنٹ جسٹیفائی ہو گئی تھی، تو اس قوم پر مسلم بھائی دیکھو، اب آپ آیت سے باہر نکل رہے ہو نا، یہ آیت کی جو تھیم ہے نا رسول یاسین کی، آپ اس سے باہر نکل کے کہانی میں چلے جا رہے ہو، آیت پہ رہیے نا، الفاظ پہ رہیے، یہاں پر یہی تو پرابلم ہوتا ہے۔ اچھا تو منابی پہلے تو یہ بتاؤ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ وما انزلنا علی قومہ من بعد من جند، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں نا، انزلنا کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے نازل کیا، تو یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا، تو یہ اللہ ہی فرما رہا ہے نا۔ نہیں تو یہ بھائی پیچھے کہانی میں یہ کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ خطاب نہیں کیا جا رہا، یہ تو بتایا جا رہا ہے نا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قوم پر نازل نہیں کیا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مطلب یہ تو کس کو کہا جا رہا ہے، یہ ایڈریس کس کو ہو رہا ہے؟ ہم کو ایڈریس ہو رہا ہے نا، ہم سب کو ایڈریس ہو رہا ہے، مطلب قرآن میں جو بات ہوتی ہے وہ تو تمام جنریشنز کے لیے نا، وہ مطلب جیسے میں آپ کو کہوں کہ منابی میں نے یہ کیا، تو اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ وہ صرف آپ کے لیے۔ صحیح ہے، اوکے صحیح ہے، برابر، چلو اوکے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس ہوا، چلو نا، اوکے۔ نہیں اچھا منابی، جب ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں، دیکھیے میری بات سنیں، یہ قرآن میں نے پڑھا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، وہ پہلے ان کو بعد میں ان کے تھرو ہم کو بھی ہوا، صحیح بات ہے، تو ٹھیک ہے نا، مطلب قرآن تو سب کے لیے،
ٹھیک ہے صحیح ہے, ہاں یہ صحیح بول دیا نہیں میں نے بھائی. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ان کا آگے پڑھنا ہے نہیں بس 28 تک ہے. تو یہ بس. آیت تو میں نہیں سمجھنا ہے. یہ من بعد ہی من ذن, یہ من ذن جی جی ذن کیا لیا, من السماء ہے. دیکھو یہ آسمان سے لشکر, یہ لشکر, یہ باتیں وہ نہیں ہوتی. اوکے نا, وما کننا, یعنی بات کلیئر سمجھ میں لوگوں کو نہیں آئی. یہ کس قوم کی بات ہو رہی ہے, کس کو کہا جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے نا, نہیں سمجھ میں آئے ترجمے سے. جی جی بالکل آپ نے جو سمجھ میں ترجمہ کیا اس سے بات سمجھ میں نہیں آئی, بس خالی ایک ایسا ہو گیا. اس سے کیا آپ کو ہدایت ملی بتاؤ, اس سے ہدایت کیا ملی بتاؤ. اس سے تو یہ مجھے یہ ہدایت ملی کہ جب کوئی قوم ظلم کرتی ہے اور جو ان کی طرف بھیجے جاتے ہیں ہدایت یافتہ. بھائی میرے وہ ظلم نہیں کر رہی تھی, وہاں مرسلین بھیجے, مرسلین کو انہوں نے جھٹلایا, تو چوتھا بندہ آیا مسجد اقصیٰ سے, مدینہ اقصیٰ سے, اکثر مدینہ سے آیا چوتھا بندہ. اوکے نا, ظلم نہیں کر رہی تھی یہ لوگ, اللہ تعالیٰ کے میسج دے رہے تھے تو وہ لوگ جھٹلا رہے تھے. اوکے, تو چوتھا بندہ آیا اکثر مدینہ سے, صحیح ہے. تو ان کو یہ اس نے جو باتیں بتائی کہ بھائی اللہ کے علاوہ کسی کی, آپ جو لوگوں کی باتیں سنتے ہو, بڑے بڑے لوگوں کی آپ نے جو ڈیٹی بنا کے رکھے, رب بنا کے رکھے, یہ مرسلین کی باتیں سنیں, یہ اللہ کی آیت بتا رہا ہے, یہ اس نے کہا. اوکے نا, اور اس نے جو آگے کیا, کوئی جو تم جس کو رب بنا کے رکھے ہو تم کو بچانے نہیں آئیں گے, نہ تم کو بچا سکتے ہیں. اگر میں یہ کروں گا تو میں بھی بہت بڑی غلطی میں ہوں گا. میں تو میرے رب پہ ایمان رکھتا ہوں, میرا رب مطلب اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں, تو میری بات سنو. اب اس کو کہا گیا جا تو انٹرپریٹ, تو جنت میں داخل ہو جا. تو ہم کو کس کے بارے میں بتایا گیا جنت میں داخل ہو جا؟ وہ اللہ پاک نے قرآن شریف میں کس کو جنت میں داخل کیا ہے, کس کو جنت میں داخل کیا ہے؟ اچھا مناب بھائی ایک بات بتائیے گا کہ ہم جنت میں جو ہمارا کنسپٹ ہے دیکھیں نا بھائی, ہاں سنو صحیح, یہ اللہ پاک, اللہ سبحانہ تعالیٰ پاسٹ ٹائم کا قصہ بتا رہا ہے. اوکے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پاسٹ کا قصہ بتا رہا ہے, اور محمد صلی اللہ کو بتا رہا ہے وہ بندے کے بارے میں. اوکے, تو کون سا بندہ ہے جس کو اللہ پاک نے ریکنیکٹ, اب یہاں غفرہ کا تو انہوں معاف کر دو, معاف تو اللہ پاک سب کو کرتا ہے, تو یہ بات جنرل کر دی. اوکے نا, غفرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ریکنیکٹ کرنا, ریکنیکٹ کرنا. اللہ تعالیٰ آپ سے کنیکٹ کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے آپ پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ریکنیکٹ کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں غفرہ. تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ریکنیکٹ کیا اور مجھے بنا دیا ان لوگوں میں جو اللہ کی نظر میں مکرمین ہے. تو مکرمین یہ تو عربی الفاظ ہے, اب انہوں نے صرف اونر کر دیا, تو اونر تو بہت جنرل ویڈنگ آف فلیور ترجمہ ہے نا. مکرمین کو سمجھنا, مکرمین اللہ پاک قرآن سے میں کس کو کہہ رہا ہے, جب بات سمجھ میں آئے گی نا. اچھا مناب بھائی مجھے ایک بات بتائیے گا کہ جو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایک منٹ رک جانا, میں آگے سمجھا. اب اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا گیا ہے, وہ قصہ بتانے کے بعد اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ ایڈریس کر رہا ہے فرسٹ پرسن اسپیڈ, سیکنڈ پرسن اسپیڈ میں. اب ہم نے ان پہ نہیں بھیجا کوئی میری طرف سے, میرا لشکر تو نہیں لکھا, جوند لکھا ہے, جوند لٹرے تو لشکر لیں گے نا. اللہ تعالیٰ کے جو بھی مرسلین بولو, مرسلین نے بھیجا بعد میں وہ قوم پہ. اوکے, اوپر سے میرے پاس ہے, اور ہم اب اس کا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے. تو اب ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اللہ پاک نے کس قوم کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو نہیں بھیجا, کون سی قوم پہ نہیں بھیجا؟ اچھا منابع بات سنیں نا, آپ جسٹ ایک بات بتائیں, پہلی دو باتوں کو میری جواب دیجیے اور پوری بات سن لیجیے گا. آپ یہ بتائیں کہ جب ہم مرتے ہیں, ہمارا کیا کنسپٹ ہے کہ ہم مرنے کے بعد بھی ہمیں پنشمنٹ یا ریوارڈ ملتی ہے نا. تو اگر کسی بندے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے تو اس کا یہ مطلب ہے نا کہ وہ اس دنیاوی زندگی سے چلا گیا. تو یہ واقعہ تو بھی صحیح بیٹھتا ہے نا کہ جب اس کو شہید کر دیا گیا کہ اس نے آپ کو کہا نا بھائی پاسٹ ٹینس میں دیکھو نا, میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا. میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں مسلم بھائی, وہ تو میں آپ کو کہہ دیا یہ پاسٹ ٹینس کا واقعہ ہے بھائی. میں یار آپ بات دیکھو لمبی کر جاتے ہو نا آپ, پھر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. دیکھو یہ بات ہو گئی, آپ نے سمجھا دی, اوکے سب کچھ برابر تھا, اوکے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے غلط بتایا, لیکن ہم کو ہاں غلط کیا بتایا کہ وہ بندے کا نام ڈال دیا, آپ نے بات نہیں سمجھا, آپ نے آپ کا ایویڈنس نہیں رکھا, بھائی وہ بندے کا نام کیسے آیا, کون ہے بندہ.
ہے نا. میں تو نے اس نہیں میں کرتا امپورٹنٹ بات ہے ہم آپ سمجھے کہ اس طرح کے کرو گے, ہاں اس طرح سے کرو گے, اپنی من کی مرضی چلاؤ گے, تو کس اچھا طرح مناب کی بھائی بات سمجھ میں آئے گی لوگوں ایک کو. ایک چھوٹی سی بات ہے. پہلی بات تو میں نے اس بندے کا نام جو ہے وہ آپ نے صرف پوچھا تھا تو میں نے اس سے تفصیل کھول کے بتایا, لیکن میں اس بندے کا نام جب ترجمہ کرتا ہوں میں نہیں رکھتا. میں تو ہاں آپ میں یہ یہ نہ نہیں کہیں نہیں نہیں میں آپ کو کچھ, ارے مسلم بھائی میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں بھائی. میں وہ جو میں تو ہمیشہ تفصیل کی بات کرتا ہوں نا. لوگ تو معصوم ہیں, آپ تو معصوم ہونے, آپ تو جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ رہے ہو نا, تو میں اسی کی بات کرتا ہوں. میرا پنگا انہی سے ہے جو لوگوں نے گپڑوں بازی کی ہے. اوکے نا, میرا آپ سے کوئی دشمن نہیں, آپ میرے بھائی ہو بھائی, آپ قرآن صحیح پڑھتے ہو, آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہو. اوکے نا, تو وہ آپ ناراض بھی جاتے ہو کبھی کبھی, تو وہ ہوتا ہے, کوئی بات نہیں. معصوم ہے نا, ہم لوگ معصوم ہیں, ہم بھی معصوم ہیں. ہم کو لوگوں نے غلط لکھ کے اور آپ نے خود نے پڑھ کے بتایا کہ غلط ہے, وہ آپ خود مانو گے وہ غلط ہے. اب ان کا یہ کام کیا تھا کہ ہم کو جو صحیح اللہ کا میسج ہے, اس میں جو ہدایت ہے, ہم کو کلیئر بتانی چاہیے, وہ نہیں بتائی, اوپر سے گمراہ کر رہے. تو یہی تو پرابلم ہے, یہی اسی پرابلم کے لیے تو میں لڑ رہا ہوں. صحیح. لیکن منافی, لیکن پھر آپ ایسا کریں نا, اگر آپ واقعتاً طور نہیں پر یہ چلو سمجھتے ہیں ابھی اوکے, نہیں ہوگی, منافی, ایک منٹ ایک بات تو کر لیتے نہیں نا اوکے, سر, دیکھو سر ایک پلیز. ایک منٹ رک جاؤ مسلم بھائی, میں سمجھانے بیٹھا ہوں. یہاں میں سمجھانے بیٹھا ہوں. ارے بھائی رک تو جائیے, بات تو سنیں, میں سمجھانے بیٹھا ہوں. بات آگے چلائیں گے نا, وہاں آٹ کے کریں گے. دیکھو ابھی میں نے یہاں ترجمہ کیا نا, میرا ترجمہ دیکھو. اوکے نا, آپ نے وہ ترجمہ پڑھ لینا. آپ دیکھو یہ بات سمجھ میں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کو ہدایت آئے گی. میں تو شیئر کر رہا ہوں کہ جو مجھے سمجھ میں آیا ہو نا, میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں مان لو. یہ جو میں نے ریسرچ کیا, جو مجھے سمجھ میں آیا پوری قرآن سے کچھ سمجھ کے, اور جو میرا سمجھنے کا طریقہ ہے, جو میری جو میتھڈولوجی ہے, اوکے نا, میں کسی کو ماننے کا نہیں کہہ رہا ہوں. اگر بات سمجھ میں آئے گی الحمدللہ اللہ کی طرف سے آپ کو ہدایت مل جائے گی. اوکے نا, دیکھیں. اور یہ مدینہ کے اکثر یہ آیت میں یہاں سے کر رہا ہوں 20 سے. اوکے, اکثر مدینہ سے آدمی آیا, یعنی اس کا مطلب کیا ہو, مدین مطلب دین کی اسٹیبلش آرڈر کے باہر سے آدمی آیا. اب مین ہو سیکھ جو کتاب کے بارے میں, کتاب کے اندر سے پڑھ کے وہ اللہ کی آیت بتا رہا تھا. اس نے آگے کہا, او مائی کمیونٹی, اے میرے لوگوں, فالو کرو, اتباع کرو, اوبے کرو, جیسا اللہ تعالیٰ کو سے کنیکٹ کرنا چاہیے. کس کو اتباع کرو؟ ایمیسریز کو, مرسلین, وہ اللہ کے بھیجے گئے مرسلین تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو چنے تھے. اللہ تعالیٰ مرسلین بولتا ہے اس کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے, چنے ہوئے لوگ. فالو دوز ہو ڈو ناٹ آسک یور, وہ آپ سے کوئی, ان کو اتباع کرو, آپ سے اجر نہیں مانگ رہے, ان کا کوئی مطلب نہیں ہے, ان کا کوئی لالچ نہیں ہے ان کو. اور وہ کیا چاہ رہے, وہ ہدایت چاہ رہا ہے, وہ ہدایت دینا چاہ رہے ہیں. اوکے, کس نے کہا؟ یہ بندہ جو باہر سے آیا تھا, اکثر مدینہ سے آیا تھا. تو میرے پاس تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کیوں اس کی اتباع نہیں کر رہے, جو بتا رہے ان کی پاسٹ میں. جو لوگ جو آپ کو بیان کر رہے, ایکسپوز کر رہے, جو آیتیں سنا رہے, جو کتاب میں لکھا ہو اس کو ایکسپوز کر کے آپ کو بتا رہے صحیح راستے کی, ٹو کریکٹ دا پارٹ اینڈ ٹو ہوم یو ول بی ریٹرن, اور جو تم اس کے پاس مشن کے لوٹنا ہے, ارجعون. اب یہ ارجعون کہتا ہے لوٹنا ہے, ہر آدمی لوٹتا ہے. ہم کو کس لیے لوٹنا ہے؟ مشن کے لیے لوٹنا ہے. اوکے, اٹ از رائٹ, آئی ٹیک, یہ کیا صحیح ہوگا کہ میں اللہ اور میرے بیچ میں کوئی ایک تیسرا آدمی لے لوں اللہ کی بات سمجھنے کے لیے, کہ میں اللہ سے دعا کروں گا, اللہ مجھے ہدایت دے گا, ہے نا. یہ وہ بات کریں یہاں پر, پیئرنگ وتھ می. اس کی بجائے کہ یہ مجھے نقصان کر رہے ہیں, دے آر کنجوئنگ ایز مائی کرین ول ناٹ پرووائڈ, اور وہ مجھے سبسٹیٹیوٹ نہیں دے سکتے, یعنی جو اللہ مجھے پروٹیکٹ کرے گا یہ لوگ نہیں کر سکتے, یہ تم کو بچا نہیں سکتے جو جس کو تم رب بنا کے بیٹھے ہو. اور وہ مجھے نوٹ دے کین سیو می. اب 23 میں آگے کہتا ہے, انڈیڈ آئی وڈ بی ان دا کلیئر, میں بہت بڑی غلطی کروں گا یا بہت بڑے ایویڈنس میں رہوں گا اگر یہ میں کروں گا. اللہ کے علاوہ میں رب پکڑوں گا دوسرے انسانوں میں سے. نہیں بات رہی نا کہ ہم اللہ کی آیت پر اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے ہم دوسری جگہ بھاگتے, دوسری کتاب پڑھنے. اوکے نا,
इंसानों की जो लिखी, तो मैं पकड़ूंगा तो मैं बहुत बड़ी गलती करूंगा। अब वो कह रहा है बेशक इंडीड आई हैव बिलीव्ड इन योर लॉर्ड सॉल्यूशन टू मी। अब मैं अल्लाह पे तकवा रखता हूँ और मेरी बात सुनने में उसको मेरा रब मानता हूँ। इट वॉज सेड टू हिम एंटर जन्ना। ओके, जन्ना, ये जन्ना के मायने मैंने लिखे हैं ताकि लोगों को समझ में आए जो मैं समझ रहा हूँ। ओके, इट वॉज सेड टू, आप जो भी समझ लो, आप जन्ना को जो भी समझ लो, एंटर द कंसील अबाउट ऑफ प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग। ही सेड आई विश, तो वो चाह रहे कि भाई मेरी कम्युनिटी भी एविडेंस बेस्ड नॉलेज करे ताकि उनको जन्ना मिले। क्या जन्ना मिले? कि वो चाह रहे कि जो जैसा मुझे अल्लाह की आयत समझ में आई, अल्लाह ने मुझे अंडरस्टैंडिंग दी, तो मैं जन्नत में आ गया। फिर एंटर कंसील अबाउट प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग, ये जन्नत है। तो उन्होंने ये दुआ मांगी कि भाई मेरी कौम को भी, मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम भी इसको सही से समझे जो आज मैं और आप मेहनत कर रहे हैं, है ना, जो भी आप समझ के मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करें ताकि कौम सही से उसको समझे अल्लाह की आयत पे क्या लिखा है, क्या हिदायत मिल रही है, ताकि उसको सही से अमल हो। ऑफ व्हाट पार्ट माय लॉर्ड ग्रांटेड फॉर मी टू यूज रिकनेक्ट विद, तो अल्लाह ताला ने जो मुझे बताया, जो मुझे रास्ता बताया, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग दी ताकि मैं उससे सही से रिकनेक्ट हूँ, गफरा रिकनेक्ट उससे हो जाऊँ, डिस्पाइट, हालांकि मेरी पहले बहुत गलतियां थी। एंड हाउ ही डज रिमाइंड मी, और उसने मुझे बनाया, रिमाइंड मी अमोंग दोज हु आर सॉफ्ट स्पोकन एमिसरी स्पीक मुकर्रमीन। अब मुकर्रमीन अल्लाह पाक किसको कहता है कुरान शरीफ में? जो अल्लाह ताला की हिदायत देना आते हैं, फरिश्ते, मुरसलीन। आगे आयतों में आएगा, आगे आयतों में, बहुत आयतों में मुकर्रमीन, ओके ना, मैं आपको बता दूंगा। तो इसका मतलब वो जो बंदा था जो आया था, उसको अल्लाह पाक ने जन्नत में दाखिल कर दिया, और उसको क्या बना दिया? मुरसलीन, फरिश्तों में से उसको बड़ा वो बना दिया, उसको एक जवाबदारी दी, फरिश्तों मुरसलीन में से बना दिया। इसलिए वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम को भी पता चले कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग दी और मुझे इस तरह का इनाम दिया मुझे। अब यहाँ पर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 28 में आके कहते हैं, एंड आफ्टर हिम बीइंग पार्ट ऑफ लीजियन प्रोवाइडेड टू यू मोहम्मद। ओके, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह समझ रहे थे, जो मोहम्मद प्रोवाइड किया था, तो वी brought down no divine religion bringing a guidance upon the community as a Nabi Muhammad from the abstract understanding of Torah। तो ये अल्लाह पाक कह रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे कि अब तेरे बाद हमने नहीं सोचा, उसके बाद तेरे बाद हम नहीं सोच रहे कि हम किसी को मुरसलीन भेजेंगे समझाने के लिए, ये तो आखिरी है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके आखिरी नबी थे? बनी इसराइल के। नबूवत खत्म कर दी गई ना, वहाँ तोरा एक्सपायर्ड हो गई, नबूवत खत्म कर दी गई, नया रिसाला आ गया, कुरान शरीफ आ गया। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहा अब हमने ये कौम के ऊपर अब हम आगे से नहीं भेजेंगे। तो ये प्रूफ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबी है, ये आयत प्रूफ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है उस कौम के लिए। अब नबी कोई नहीं आएगा, अल्लाह पाक ने मना कर दिया, ओके ना, खातिमुन नबी। तो इसलिए हमको हिदायत कुरान शरीफ को हमको डायरेक्ट अल्लाह से लेनी है, नबी नहीं आएंगे अब। तो यहाँ इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये हमको क्वेश्चन पूछते हैं लोग कि भाई तुम किस तरह से प्रूव करोगे आखिरी? ये आयत से प्रूव होते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। ये आयत बहुत निकल जाएगी। शानदार मनाब साहब, बहुत जबरदस्त। ये आई ना बात बिल्कुल लॉजिकल। अब हाँ देखो, हमको लोग क्वेश्चन करते हैं, हमको जवाब, अब हमको लोग समझाएंगे नहीं, गपड़बाजी करेंगे, तो हम कैसे जवाब देंगे? तो ये हाँ, ये आंसर उसका कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिम नहीं, तो अल्लाह ताला ने कह दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, देखो क्या क्या ऊपर आयत में, वमा अंज़लना अला कौमिही मिन बादिही मिन जुंद, है ना, मैं तेरे बाद नहीं भेजूंगा, खत्म मेरा समय, वकुन्ना मुनज़िरीन। यानी ये समय तो ये लोग वो ले लेते हैं, आसमान ले लेते हैं और जमीन कर, अब समझ, अब यहाँ लश्कर कर दिया। अभी अल समा मतलब तोरा, अल्लाह पाक अल समा कहता है तोरा को, और समावात कहता है कुरान शरीफ को, कुरान शरीफ, ये दो है ना। तो कुन्ना मुंज़िर, ताकि वो मुंज़िर, हम नहीं भेजेंगे तेरे बाद, खत्म, हमने, अब हम सोचते भी नहीं कि तेरे बाद हम किसको भेजेंगे। एंड वी नेवर इंटेंड टू डू सो आफ्टर यू, देखा, एंड वी नेवर इंटेंड टू डू आफ्टर। तो ये बात, ये इंपॉर्टेंट, देखो कितनी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब, बिल्कुल बहुत जबरदस्त। अब ये इनके तर्जुमे में तफसील तो पता नहीं, अभी ये मुस्लिम भाई ने पढ़ा, क्या नाम डाल दिया था, किसको बना दिया बोलो, अब उसको फरिश्ता बना दिया। तो ये हाँ,
یہ بات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی. وہ موسیٰ علیہ السلام سے کیسے موسیٰ علیہ السلام تھے کہ اکثر مدینہ جہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام اکثر جڑا گیا ہے قرآن شریف میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں. ٹھیک ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہہ رہے تھے, بنی اسرائیل حرام کر رہے تھے, وہ جھٹلا کے وہ جسٹیفائی کرتے نا, جسٹیفائی بھی کرتے اپنے جھوٹ کو, ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام تھے. موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کو. اب یہاں سے آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ آگے دیکھیں. اچھا یہاں میں نے ریمائنڈ بھی ڈالا ہے, بنی اسرائیل وہ ہے کہ جو موسیٰ کے ساتھ میں آئے, فرعون کے ساتھ, پیپل ہو اسکیپ فرام فرعون کے وہاں سے نکل کے آئے تھے نا جو موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں, بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل کوئی پوری کمیونٹی نہیں ہے. جوز کو بنی اسرائیل بولتے ہیں نا, ہمارا ترجمہ تفسیر میں بھی یہی کرتے ہیں. بنی اسرائیل وہ ہے بنیاد پہ چلنے والے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں آئے تھے, وہاں سے 200-300 لڑکے آئے تھے, وہی بس میکسیمم اتنی ہے. اور نوٹ دا یہ ایتھنک گروپ نہیں ہے کوئی, یہ بنیاد پہ چلنے والے لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو چلنے والے. ٹھیک ٹھیک. ہاں, جو ڈسینڈ فرام دا یعقوب علیہ السلام کو جو کتاب کو فالو کرتے ہیں اس وقت کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز دا لاسٹ نبی پروفیٹ فار بنی اسرائیل. ہاں نوٹ نبی. دیکھو اگر ہمارے نبی ہوتے ہیں تو پھر وہ ترجمہ بھی کرتے, تفسیر بھی کرتے, ہم کو سمجھاتے قرآن شریف. نہیں کیوں انہوں نے, کیوں کہ ہمارے نبی نہیں تھے, وہ ہمارے رسول ہے. ہمارے رسول ہے. وہ نبوت ختم ہو گئی, اس لیے نبوت ختم کر دی نا اللہ پاک نے پہلے ہی. دا پروفیٹ اور سسٹم ایکسپائرڈ اینڈ ود دا قرآن وی ہیو ایکسیس ٹو ڈائریکٹ ڈیوائن گائیڈنس فرام اللہ. اے محمد واز اے رسول میسنجر ٹو فالوور آف دا قرآن. بالکل کلیئر بات ہے. اب یاد دیکھو یہاں آیات پہ جو یہ کون ہے, مائی لارڈ گرانٹ می دس اسپیک, ہے نا, یہ کون ہے, یہ آدمی یہ پڑھ لو. دیکھو یہ میں نے مارکنگ کیا, وہی آیت جو 36, 27 اور 28 ہے نا. اب یہاں آگے دیکھو, موسیٰ از مینشنڈ بائی دا نیم ٹو ہم اللہ گرانٹڈ ریکنیکشن. 28 کی آپ سورہ قصص میں جاؤ گے نا, تو یہ آئے گی قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لہو. یہ اللہ پاک نے بتا دیا صاحب. دیکھو اللہ پاک اللہ پاک بہت پریشیس ہے, ہر چیز بتاتا ہے, جو کرے گا وہ بتائے گا. مائریکل کرے گا تو بتائے گا میں نے مائریکل کیا, ٹھیک ہے نا. تو دیکھو انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے وہ بندہ مر گیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی, میں نے اپنی ظلم پہ, انی ظلمت نفسی, میں نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا, تو فاغفر لی, تو مجھ سے وہ دوبارہ کنیکٹ کرا. اب کنیکٹ کرو مطلب معافی ہو جاتا ہے, لیکن اس کا اوریجنل معنی ہے کنیکٹ. یہ لوگ معافی کر دیتے, یعنی فاغفر لی. تو دیکھو آگے سے جواب آ گیا فاغفر لہو, ہم نے اسے ریکنیکٹ کیا. اوکے نا. اور 36 میں وہی بات آ گئی اللہ قوم من بعد ہی نہیں بھیجا ہم نے, وما کننا منظرین اینڈ نیور انٹینڈ ٹو ڈو سو. تو یہ موسیٰ علیہ السلام. اب میں نیکسٹ میں بتاؤں گا کہ جبریل کون ہے. نیکسٹ میں جو کروں گا ایپیسوڈ اس میں بتاؤں گا جبریل کون ہے. اور انشاءاللہ میں رمضان کے پہلے چاند سے پہلے روزے سے میں شروع کروں گا سورہ یوسف. ڈیلی ایک سیگمنٹ. سورہ یوسف بڑی ہے نا, میں سیگمنٹ کروں گا. اب اس میں بتاؤں گا انہوں نے کیا گپڑ بازیاں کی ہے سورہ یوسف میں. وہ بتا دیا اس کو, کیا بتا دیا اس کو, کیا بتایا اپنے, وہ کیا بولتے عورت کو ڈاکٹر صاحب ذکیر. تو یہ ساری باتیں بہیں.